مدینے کے ایک بزرگ نے ماہ سفر کے مہینے میں روٹی اور انڈے کا ایک صدقہ بتایا جسے کرتے ہی رزق اور دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، جسے کرتے ہی ہر دعا، ہر دلی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ حاجت جتنی بڑی ہوگی اتنی ہی جلد پوری ہوگی، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ وہ بزرگ جو کئی سالوں سے مدینہ میں رہتے ہیں اور ان کے آزمودہ اعمال میں سے ایک عمل سفر کے مہینے میں ایک انڈے اور روٹی کا صدقہ ہے۔ اللہ والو، یہ صدقہ لازمی کر لینا، یہ صرف سفر کے مہینے میں کیا جاتا ہے، اور جس گھر میں سفر کے مہینے میں روٹی اور انڈے کا صدقہ کر دیا جاتا ہے اس گھر میں رزق اور دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نہیں یقین آتا سفر کا مہینہ موجود ہے، سفر کے مہینے میں کسی بھی دن ایک روٹی اور انڈے پر یہ صدقہ دے لیجئے، انشاءاللہ کھلی آنکھوں سے آپ اپنی کمالات اور معجزات دیکھیں گے۔ ایک انڈا جو بآسانی آپ کو کسی بھی دکان سے مل جائے گا، ایک انڈا جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے، آپ دیسی لے لیں، ولیتی لے لیں، انڈا ہونا چاہیے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ ایک انڈے میں ایک جان کا صدقہ ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنے ہاتھ سے ایک انڈے کا صدقہ کر دیتا ہے اس کی طرف آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں، اس کی طرف آنے والی مشکلات کا ازالہ ہو جاتا ہے، اس کی طرف آنے والے مسائل جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اللہ کی غیب سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی غیب سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور آج ایک انڈے کا صدقہ آپ کے آنے والے کل کو بہتر بنا دے گا، آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ سفر کے مہینے کو جو شخص منحوس کہتا ہے، جو شخص اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتا، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں کسی بھی طرح سے کوئی حادثہ نہ ہو جائے، تو آج ماہ سفر کے مہینے میں ایک روٹی اور انڈے کا صدقہ دینے کے بعد سفر کا پورا مہینہ آپ کے لیے رحمت والا، برکت والا، عصمت والا ہو جائے گا۔ ایک روٹی جو آپ کے گھر میں پکتی ہے، آپ نے اپنے پکی ہوئی ایک روٹی اور ایک انڈا لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والو، درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ درود پاک واحد وہ دعا ہے جو عرش الہی پر جاتی ہے۔ ہماری وظیفے، ہماری دعائیں، ہماری حاجات، ہماری کاوشیں زمین اور آسمان کے درمیان کہیں بھی بٹک سکتی ہیں، کہیں بھی اٹک سکتی ہیں، کہیں بھی رک سکتی ہیں، لیکن درود پاک واحد وہ کلمات ہیں جن کو پڑھتے ساتھ ہی یہ کلمات ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتے ہیں۔ درود پاک کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، تسبیحات کریں، اعمال کریں، درود پاک سے شروع کریں اور درود پاک پر ختم کریں تاکہ ان کی قبولیت یقینی ہو جائے۔ اب آپ نے کسی برتن یا کسی چابی میں ایک روٹی کو رکھنا ہے اور ساتھ ایک انڈا بھی رکھنا ہے۔ روٹی اور انڈے کو اپنے سامنے باوضو مصلی پر رکھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے اس چھوٹے سے عمل کو کرنا ہے اور اس روٹی اور انڈے کا صدقہ کر دینا ہے۔ روٹی اور انڈے کا صدقہ کس کو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ بتاؤں گا، لیکن جو ویڈیو مکمل دیکھے گا اسے عمل کی سمجھ بھی آئے گی اور وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اگر آپ اپنی من مانی سے روٹی اور انڈے کا صدقہ کر دیں گے، اپنے طریقے سے کر دیں گے، اپنی مرضی سے کر دیں گے، پھر وظیفے کا اور صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ سفر کے مہینے کے خاص صدقہ ہے، اسی مہینے میں کیا جاتا ہے، اور سال میں ایک بار جو بندہ یہ صدقہ کر دیتا ہے اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرماتا ہے۔ یہ صدقہ خاص ہے ہی رزق کے لیے۔ یہ صدقہ کرنے سے رزق کے تمام بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہونے کا نام نہیں لیتا، نسل در نسل غربت چل رہی ہے، دن رات محنت کے باوجود گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، میری تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج سفر کے پورے مہینے میں کسی بھی دن ایک انڈے اور روٹی کا صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ کھلی آنکھوں سے اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بیٹی پریشان بیٹھی ہے کہ شوہر مارتا ہے، شوہر کا کاروبار بند ہو چکا ہے، شوہر
آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ کا ازدواجی تعلقات کمزور ہو چکے ہیں، شوہر کو اپنے قابو میں کرنا ہے، شوہر کو اپنے بس میں کرنا ہے، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، آج یہ وظیفہ چھوٹا سا عمل کرنے کے بعد روٹی اور انڈے کا صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کسی بھی طرح کی رنجش ہے، میاں بیوی کے درمیان کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، کسی بھی طرح کے پیسوں کی کمی ہے، پیار کی کمی ہے، تمام کے تمام اس صدقے کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ صدقہ آپ کے اوپر موجود تمام جناتی اثرات، جادو کے اثرات، تمام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور راستے کو صاف کو شفاف کر دیتا ہے۔ جو شخص ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے وہ سفر کے مہینے میں ایک روٹی اور انڈے کا صدقہ لازمی کر لینا، کیونکہ یہ صدقہ آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتا ہے۔ جو ماں باپ پریشان بیٹھے ہیں اپنی بیٹی کے نصیب کی وجہ سے، بعض اوقات بیٹیاں شادی کے بعد اپنے گھروں میں خوش نہیں رہتی، بعض اوقات شوہر کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، گھریلو ناچاکیاں، گھریلو مسائل اور طرح طرح کی پریشانیاں نکل آتی ہیں۔ تمام ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے، چاہے وہ بیٹی ہے بیٹا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے ایک انڈے اور روٹی کا صدقہ کریں۔ انشاءاللہ یہ صدقہ آپ کے بچوں کے نصیب کو چمکا کر رکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میرا قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض لاکھوں میں تھا، اترنے کی بجائے کروڑوں میں چلا گیا، آج ایک روٹی اور انڈے کا صدقہ آپ کے قرض کو کروڑوں سے لاکھوں میں اور لاکھوں سے ہزاروں میں لے کر آئے گا۔ ہر طرح کے قرض کی نجات ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ مدینہ کے ایک بزرگ نے بتایا جن کی عمر آج کئی 100 سال ہے، یعنی 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہو چکی ہے۔ ان کی زندگی کا تجربہ ہے کہ سفر کے مہینے میں انڈے اور روٹی کا صدقہ انسان کو ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کی بلاؤں سے، ہر طرح کی مشکلات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ کی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اللہ والو، یہ چھوٹا سا صدقہ ہے، ہر کوئی یہ کنڈا اور روٹی تو صدقہ دے سکتا ہے، اور اگر ایک چھوٹے سے صدقے سے آپ کی تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جائے اور ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے اس انڈے اور روٹی کے صدقے کو خود بھی دینا ہے اور جتنا ہو سکے اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کو بتانا ہے، تاکہ وہ لوگ بھی یہ صدقہ کریں جن کو آپ محبت کرتے ہیں، جن کو آپ اپنا عزیز سمجھتے ہیں، ان کو بھی اس صدقے کے بارے میں بتائیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے منہ زبانی بتائیں کہ وہ بھی یہ صدقہ دے لیں اور سفر کے مہینے میں اپنی حاجات کو اللہ کریم سے پورا کروا لیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ سفر کے مہینے میں روٹی اور انڈا لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کم از کم 7 بار لازمی پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اب آپ نے روٹی اور انڈے پر کیا پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو جس مسئلے کی پریشانی ہے، کہ انسان بعض اوقات سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ یہ مشکل آ سکتی ہے، جس پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، جس بیماری سے نجات چاہتے ہیں، اپنے الفاظ میں اللہ کے حضور پیش ہو کر نیت کرنے کے بعد آپ نے روٹی اور انڈے پر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ روٹی اور انڈے پر پڑھتے ساتھ ہی غیبی مدد حاصل ہو جاتی ہے، غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، غیب سے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے روٹی اور انڈے پر اللہ کا ایک نام یا وہابو پڑھنا ہے۔ یہ مدینہ کے بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بار اس روٹی اور انڈے کا صدقہ آپ نے لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔ آپ دیکھیں اسی چینل پر میں نے سفر کے مہینے میں روٹی اور انڈے کا صدقہ بتایا اور لوگوں نے کمنٹس میں بے شمار دعائیں دی، لوگوں نے بے شمار اپنے تجربات بتائے۔
لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہم مایوس ہو چکے تھے، تنگ دست ہو چکے تھے، بند گلی میں جا چکے تھے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا، بڑے بڑے جعلی پیروں فقیروں سے توڑ کروا چکے تھے، بڑے بڑے جعلی پیروں فقیروں سے دم اور درود کرا چکے تھے، لیکن کبھی فائدہ نہ ہوا۔ اور سفر کے مہینے میں ایک روٹی اور انڈے کے صدقے نے ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ ایسے ایسے کومنٹس آئے، اور ان کومنٹس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی فرمائش پر سفر کے مہینے میں روٹی اور انڈے کا یہ صدقہ جو مدینہ کے ایک بزرگ نے تحفے کے طور پر پیش کیا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ اللہ کریم کا ایک نام یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ اب یا وہابو اللہ کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جسے پڑھتے ہی فوراً ہر حاجت پوری ہوتی ہے، فوراً نتائج نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھ لیتا ہے اور کئی دن تک آپ کو رزلٹ نظر نہیں آتا، لیکن آج ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، حالات کا ٹوٹا ہوا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اب جلد ان مشکلات سے جان چھٹ جائے۔ تو میں آپ کے لیے روٹی اور انڈے پر ایک ایسا ارجنٹ وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو اللہ کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ صبح نہار منہ روٹی اور انڈے کا صدقہ دیں، شام مغرب سے پہلے آپ جس مقصد کی نیت سے یہ صدقہ کریں گے، آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ رات سونے سے پہلے روٹی اور انڈے کا صدقہ کریں، صبح فجر سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ یہ اتنا تیز ترین وظیفہ ہے۔ اگر کوئی میری بہن یا بھائی جلد شادی کرنا چاہتا ہے، جلد رشتہ کروانا چاہتا ہے، کاروبار میں راتوں رات ترقی چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، تو روٹی اور انڈے پر یا وہابو کو پڑھ لے۔ یا وہابو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ وظیفہ پڑھو، توجہ سے پڑھو، دھیان سے پڑھو، خلوص نیت سے پڑھو، ورنہ نہ پڑھو۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 11 بار یا وہابو پڑھتے ہی روٹی اور انڈے پر پھونک مارنے کی دیر ہے، آپ کی بلائیں ٹل جائیں گی، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آپ نے یا وہابو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ صدقہ مدینہ میں بیٹھے ایک بزرگ نے بتایا ہے۔ مدینہ میں بیٹھے بزرگ کا مطلب ہے کہ لاکھوں کروڑوں افراد سے وہ بزرگ مل چکے ہیں۔ مدینہ میں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں لوگ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں۔ وہ بزرگ جن کا اتنا اسمود عمل میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اب اگر آپ میں سے کوئی یہ صدقہ نہیں کرتا تو وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک بار موقع ضرور دیتا ہوں، جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، اللہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پر لے جاتا ہے، اتنی ترقی عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ لاپرواہی میں اس موقع کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں کرتا، پھر وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، محتاجیاں برداشت کرتا ہے۔ آج آپ کو موقع مل رہا ہے، یہ سفر کے مہینے میں روٹی اور انڈے کا چھوٹا سا ایک صدقہ ہے۔ آپ نے یا وہابو کو 11 بار پڑھ کر انڈے پر پھونک مارنی ہے اور روٹی پر پھونک مارنی ہے۔ پھر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ ایک بار آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی الحمدللہ بہت سی بہنوں اور بھائیوں کو زبانی یاد ہوگی، اگر کسی کو نہیں آتی تو میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر بھی دکھا دیتا ہوں۔ اگر آپ پھر بھی نہیں پڑھ سکتے تو گھر کے کسی بچے کو یا کسی بھی افراد کو کہیں کہ وہ یہ وظیفہ پڑھ کر روٹی اور انڈے پر پھونک مار کے آپ کا ہاتھ لگوا کر صدقہ کر دے۔ صدقہ کیسے کرنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اب ایک بار آیت الکرسی پڑھنا ضروری ہے۔ آیت الکرسی کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، بڑا
ایک خاصا وقت چاہیے آیت الکرسی کو سمجھنے کے لیے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، آپ اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، نہتے ہیں، وہ سامنے بڑی بڑی گنیں لے کر کھڑا ہے، آپ یقین کامل سے ایک بار آیت الکرسی پڑھیں، دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اسلحے سے لیس دشمن بھی آپ سے جان چھڑائے گا۔ آیت الکرسی کے کمالات اتنے ہیں کہ جادو اگر آپ پر ہو رہا ہے، آپ پر رشتوں کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، آپ کے گھر میں بے سکونی بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، کاروبار چلتا بند ہو رہا ہے، مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، ایک بار آیت الکرسی پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی تمام پریشانیوں سے جان چھٹ جائے گی۔ آیت الکرسی حفاظت کا ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو کوئی بندہ سفر کے مہینے میں ایک روٹی اور انڈے پر ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیتا ہے، پورا سال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ کیا کوئی دنیا میں ایسی طاقت ہے، کوئی جادوگر ہے، کوئی جنات ہیں، کوئی جو اللہ کے خلاف جا سکیں، اللہ کا مقابلہ کر سکیں؟ اللہ والو، تو پھر کیوں نہیں ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے؟ جو شخص اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے وہ ہر قدم پر کامیاب ہو جاتا ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، اللہ سے جو مانگتا ہے عطا ہو جاتا ہے، حالات سنور جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، آج آیت الکرسی پڑھ لو، اور آیت الکرسی کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ صرف اتنی سی آیت الکرسی ہے، اور آپ نے اس آیت الکرسی کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور پڑھ کر انڈے اور روٹی پر پھونک مارنی ہے، اور ایک بار اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے پھیر لیں۔ اگر آپ بلڈ پریشر، شوگر یا کسی بھی بیماری کے مریض ہیں تو بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ آیت الکرسی کے فوائد بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ کامیابی کی کنجی آیت الکرسی میں ہے۔ رزق کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے، ہر بیماری کے حوالے سے، پریشانی کے حوالے سے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، ایک روٹی اور انڈے پر ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر پھونک ماریں، اور اپنے دو ہاتھوں پر پھونک مار کر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے جسم پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ آیت الکرسی کے کمالات کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گے۔ اب آیت الکرسی کو ایک روٹی اور انڈے پر پڑھ کر پھونک مارنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، صدقہ کرنے سے پہلے آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، مدینہ میں بیٹھے ایک بزرگ جن کی عمر آج کوئی 165 سال کے قریب ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے لاکھوں لوگوں کو سفر کے مہینے میں روٹی اور انڈے کا یہ صدقہ بتایا، اللہ نے رزق اور دولت کے پہاڑ ان کے مقدر میں لکھ دیے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے آخر میں اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جب آپ سفر کے مہینے میں ایک روٹی اور انڈے کا صدقہ کرتے ہیں، اللہ الصمد پڑھتے ہیں، اللہ کی بے نیازی کو یاد کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اتنا بے نیاز ہوں جو پتھر میں کیڑے کو غذا دیتا ہوں، جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدلتا ہوں، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، میں وہ بے نیاز ذات ہوں۔ اور جب کوئی بندہ اپنی مشکل کو لے کر، اپنی پریشانی کو لے کر اللہ الصمد پڑھتا ہے تو اللہ بیٹھے بیٹھے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندی کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر صدقہ کرنے سے تو بلائیں ٹلتی ہیں، صدقہ کرنے سے تو جو مشکلات رہ جاتی ہیں، جو پریشانیاں رہ جاتی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اللہ غیب سے ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد،
اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے اور اللہ الصمد کو 11 بار پڑھ کر روٹی اور انڈے پر پھونک مارنی ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات، آپ نے اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے دوران رزق کی تنگی کو، غربت کو، تنگ دستی کو دل میں یاد رکھنا ہے اور اللہ سے رزق مانگنا ہے، اپنی اوقات کے مطابق نہیں، اللہ کی عصمت کے مطابق رزق مانگنا ہے۔ یقین کیجئے روٹی اور انڈے پر صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا رزق اور دولت کہاں سے آ رہا ہے، اور پچھتاتا ہے کہ کاش سفر کے مہینے میں اتنے سال ضائع کر لیے، کاش کبھی پہلے روٹی اور انڈے پر یہ صدقہ کیا ہوتا تو آج اللہ نے ہمارے وارے نیارے کیے ہوتے۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے، سفر کا مہینہ ابھی بھی باقی ہے۔ سفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ایک روٹی اور انڈے پر آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر پھونک مارنی ہے، اپنے جسم پر پھونک مارنی ہے، اور اللہ الصمد کو 11 بار پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے روٹی اور انڈے کو سیدھے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ انڈا روٹی کے اندر لپیٹ کر سیدھے ہاتھ میں رکھ لیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اس سے پہلے توبہ لازمی کیجیے گا، سچی توبہ کرنی ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے، آپ نے اپنے گناہوں کی شرمندگی سے توبہ کرنی ہے، اپنے الفاظ میں رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ہو سکے تو یہ روٹی کسی ضرورت مند فقیر کو کھلا دیجئے، نہیں تو آپ نے اس روٹی کے 2 طریقوں کا صدقہ ہے۔ ایک، اس روٹی کو آپ کسی بھی فقیر کو کھلا دیں، یہ بھی بہتر ہے، نہیں تو اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے باریک ٹکڑے کر کے آپ نے کسی کٹوری یا کسی شاپر میں ڈال لینے ہیں۔ باریک باریک ٹکڑے کرنے کے بعد آپ نے اس روٹی کے ٹکڑوں کو، رنڈے کو لے کر کسی کھلی جگہ زمین پر جا کر پھیلا دینا ہے۔ کھلی چھت پہ پھیلا دیں، درخت کے سائے میں پھیلا دیں۔ یہ روٹی کے ٹکڑے آپ نے پھیلا دینے ہیں اور انڈے کو توڑ کر پھینکنا ہے۔ انڈے کو ایسے نہیں پھینکنا، انڈے کو توڑ کر پھینکنا ہے اور وہاں پھینکنا ہے جہاں کسی کا گزر بسر نہ ہو، جہاں سے انسان کی چال نہ ہو، یعنی ایک کنارے پر پھینکنا ہے۔ اور وہیں قریب دل ہی دل میں دعا کرنی ہے کہ مولا کریم تیرے مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کیا، اب تو بھی میرے رزق میں اضافہ فرما، تو بھی میری مشکلات کو ٹال دے، پریشانیوں کو ختم فرما۔ یقین کیجئے گا جیسے ہی اللہ کی مخلوق یہ روٹی اور انڈا کھائیں گی، وہ اللہ کا شکر کریں گی، آپ کے لیے دعا کریں گی، اور اس مخلوق کی دعا اللہ فوراً پوری فرماتا ہے۔ انشاءاللہ مخلوق خدا کی دعا کے ساتھ ہی آپ کے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہونا شروع ہو جائیں گی، پریشانیوں کا خاتمہ شروع ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور جو لوگ درود پاک کی اجتماعی محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کم از کم 10 بار درود پاک لکھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجیے، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔